جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے لیے خط بھیجا کہ آپ کوفہ روانہ ہو جائیں اور آپ کوفہ کے حالات کو معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، اس وقت آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل مکہ مکرمہ موجود تھے۔ وہاں سے آپ سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ رسول کے اوپر آپ نے حاضری دی۔ وہاں سے آپ روانہ ہوئے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر تقریباً 7 سال اور دوسرے بیٹی کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ آپ اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لے کر آپ مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے ابی عبید اللہ ثقفی کے مکان پر قیام فرمایا اور کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ چند دنوں کے اندر آپ کے ہاتھ پر تقریباً 30,000 افراد نے بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خط بھیجا کہ بھائی آپ یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات بہتر ہیں، لوگ آپ کو دیکھنے کے منتظر ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب میرے ہاتھ پر 30,000 افراد نے بیعت کر لی تو آپ کے ہاتھ پر کتنے لوگ بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں جلد تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو کہ ایک صحابی رسول تھے۔ جب یزید پلید کو یہ خبر ملی نا کہ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر ہیں تو اس نے ابن زیاد کو خط بھیجا کہ آپ بصرہ سے کوفہ آ جائیں اور کوفہ آنے کے بعد آپ نعمان بن بشیر کی جگہ گورنری سنبھالیں۔ ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفہ آیا اور آنے کے بعد اس نے نعمان بن بشیر کو تخت سے برخاست کر دیا اور وہاں اس نے اپنا ڈیڑا جما لیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل حانی بن اروا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ ابن زیاد نے کچھ فوجیوں کو بھیجا حانی بن اروا کے مکان پر کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دیا جائے، اسی میں بہتری ہے۔ حانی بن اروا نے انکار کر دیا، کہا کہ مسلم بن عقیل میرے مہمان ہیں اور میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ جب ابن زیاد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے حانی بن اروا کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد میں اس نے حانی بن اروا کے اوپر تقریباً 100 کوڑے برسائے، جس کی پریشانی سے حانی بن اروا بے ہوش ہو گئے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ابن زیاد نے حانی بن اروا کے سر کو کاٹ کر لٹکا دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خبر ملی کہ حانی بن اروا کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ گھر سے باہر آئے اور جنگ شروع ہوئی۔ دھیرے دھیرے کوفہ والے آپ کے ہاتھ سے دور ہونے لگے، آپ کو دھوکہ دینے لگے۔ وہ 30,000 لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ان 30,000 میں کل 30 لوگ وہاں موجود تھے۔ جو حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جتنے بھی جو 30 تھے نا وہ بھی سب غائب ہو چکے تھے۔ اور ابن زیاد نے یہ حکم بھیج دیا، اس نے یہ فرمان سنا دیا اگر جس نے بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ یزید کے سپاہیوں سے بچ نہیں سکتا۔ بھلائی اس میں ہے کہ سب لوگ مسلم بن عقیل کو چھوڑ دو، تم بھی ان کے ساتھ میں مارے جاؤ گے۔ جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ لوگ تو مجھ سے اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن آج دیکھو لوگوں نے مجھے یہاں بلا کر تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت محمد ابن کثیر نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے مکان پر پناہ دی۔ ابن زیاد نے وہاں اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور محمد ابن کثیر کے ساتھ آپ کے سپاہیوں کو بھی شہید کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ محمد ابن کثیر اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اب آپ نے سوچا کہ میں کوفہ سے کہیں باہر چلا جاؤں۔ اب آپ نے کوفہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ باہر کی طرف بڑھے تو آپ نے دیکھا کوفہ سے جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، ہر طرف سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ اب اور زیادہ آپ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پناہ مانگی۔ آپ نے بتایا کہ میں بنو ہاشم کا خون ہوں، مجھے آپ اپنے گھر میں پناہ دیں، میں اولاد رسول میں سے ہوں۔ اس عورت نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کا بدبخت بیٹا تھا جو پیسوں کے لالچ میں آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل میرے مکان پر تشریف فرما ہیں اور یہی موقع ہے کہ آپ انہیں گرفتار کر آپ ان کا سر کاٹ دیں۔ اس وقت ابن زیاد نے تقریباً 3,000 افراد کو حضرت مسلم بن عقیل کے لیے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، پھر اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے بنو ہاشم کی تلوار کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ 3,000 لوگوں کو اس طرح دھول چٹائی کہ لوگ اس طرح کٹتے تھے کہ جیسے انسان چھری سے سبزیاں کاٹتا ہے، اور 3,000 افراد کو چند منٹوں میں حضرت مسلم بن عقیل نے واصل جہنم کر دیا۔ جو ان سپاہیوں کا گورنر تھا اس نے ابن زیاد کے لیے خط بھیجا کہ ہمیں ابھی اور سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، کہا کہ میں نے اتنے سارے افراد کو تمہارے یہاں بھیجا، کہا کہ سب کہاں چلے گئے؟ کہا کہ بنو ہاشم کے خون نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہا کہ 3,000 افراد ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
کہا اے ابن زیاد تو 3000 کی بات کرتا ہے، اگر ان کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر سامنے سے آ جائے تو یہ اسے بھی واصل جہنم کر دیں گے۔ اب ابن زیاد نے ترکیب سوچی کہ سامنے سے تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہیں دھوکے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے ایک گھڑے میں دھکا دے دیا گیا۔ اس وقت جب آپ کو دھکا دیا گیا، جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں کوفہ کے دارالامانت کی چھت پہ سے پھینک دیا جائے، اور آپ کو کوفہ کے دارالامانت کی چھت سے پھینک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور جب آپ شہید ہوئے تو یہ تاریخ 9 ذی الحجہ 60 ہجری تھی۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر آپ کے سر کو کاٹ کر یزید کے لیے دمشق بھیج دیا گیا، اور آپ کا جو جسم تھا اسے کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا گیا۔ اتنی بے دردی کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ اب جو آپ کے 2 بیٹے تھے محمد اور ابراہیم، جو کوفہ کے ایک قاضی کے یہاں چھپے ہوئے تھے، ان بچوں کے لیے وہ قاضی یہ سوچتا تھا کہ میں کسی طریقے سے کوفہ سے انہیں مدینہ پہنچا دوں تاکہ ان ننھے بچوں کی جان بچ جائے، لیکن وہ اس ترکیب میں ناکام رہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ کے جتنے بھی دروازے تھے وہ سب بند ہو چکے تھے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو وہاں بھیجا، اور سپاہی وہاں پہنچے، انہوں نے ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا، جن کی عمر 7-8 سال کی تھی، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 صاحبزادوں کی شہادت ہوئی۔